یہ مبادی فلسفہ اسلامیہ ایک عبدالجبار رفاعی صاحب شیعہ ہیں، عالم ہیں، میرا خیال ہے انہوں نے لکھی ہے۔ اس میں ہمارا جو قدیم فلسفہ ہے اسی کا جو ہمارے مدارس میں پڑھا جاتا ہے، ظاہر وہ شیعہ اور ہمارے ہاں جو پڑھا جاتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں بھی جو اکثر کتابیں پڑھائی جاتی ہیں فلسفے کی وہ اس کے مصنفین جو ہیں شیعہ ہی ہیں۔ لیکن اس کتاب یہ جدید کتاب ہے، تو اس میں یہ ہے کہ پہلے اس میں انہوں نے ذرا مغربی فلسفے کا بھی دیا ہے، تو کبھی یعنی اس کے جو اس کے جو اللہ بھلا کرے آپ کے بعض چیزیں جو ہیں یعنی ہمارے معین الفلسفہ کے مطالعے کے لیے ہم ہو سکتے ہیں، تو اس کے جو اجزاء بھی جو ہیں ہمارے یہ مفید ہوں گے، اس کو کبھی کبھی دیکھنا فائدہ مند ہو سکتا ہے، تو اس کو پڑھ لیتے ہیں ابھی، تو انشاءاللہ اب یہ نہیں پتا کہ اس کو کتنا جاری رکھے۔ میں نے یعنی اس کو دیکھا ہے سرسری پہلے، اتنا کوئی گہرا نہیں ہے لیکن کم از کم ہمیں وہ مواد تو دیتا ہے اس پہ۔ فرمانے مقدمے میں یسود و تقلید و مدرس موروث فی الحوض علمیہ یتمثل بتکرار الاستاد لتدریس الکتاب مرات عدیدہ، اور اس کی بڑا یہ ہمارے مدرسوں میں بھی ایسے ہوتا ہے، تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، صرف پڑھنے والوں کا نہیں بلکہ مدرس اسی طرح عالم بنتا ہے کہ ایک کتاب کو آپ اور عالم اسی طرح بنتے ہیں ہمارے ہاں۔ اور وہ اب جو ہمارا نظام آ گیا جس میں ہر مخصوص استاد ہوتے ہیں یہ فقہ کے، تو اس کے نتیجے میں ہمارے عالم پیدا ہونا ختم ہو گئے، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا ہمارے ہاں برصغیر میں کہ یعنی ہمارے جیسے اساتذہ تھے، یعنی ہمارے والد صاحب کے جیسے استاد تھے، ان کے قصے وہ سناتے تھے، حضرت مولانا عطا محمد بندیالوی، تو ان سے انہوں نے کریمہ سے لے کے سکندر نامہ تک مشکات ملا صدرہ ہر چیز پڑھی، وہ ہر دن وہ ساری چیزیں پڑھاتے تھے، کسی کو نحو پڑھا رہے ہیں، صرف پڑھا رہے ہیں، فلسفہ پڑھا رہے ہیں، مشکات شریف پڑھا رہے ہیں، تفسیر پڑھا رہے ہیں، اس سے عالم بنتا ہے۔ وہ ہمارے یہاں ختم ہو گیا زیادہ تر، یعنی ہمارے استاد جیسے مولانا مفتی رفیق بھی، یعنی ہم شروع میں جاتے تھے تو وہ میں اس میں صرف شریک ہوتا تھا، اس وقت چھوٹا تھا، تو میں ان سے پڑھ رہا تھا منطق، لیکن یہ کہ میں شروع سے ہی چلا جاتا تو آخر تک بیٹھتا تھا، تو میں یاد ہے یعنی کتاب نکاح پڑھا رہے تھے ہدایت سے تو اس کو بھی سنتا تھا، پھر مشکات پڑھاتے، پھر ہمارا درس ہوتا تھا، پھر اور دروس ہوتے تھے، سب میں بیٹھے، تو بہت سی چیزیں مطلب یہ کہ جو ان سے نہیں پڑھی لیکن یہ کہ سنی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم تھے۔ تو اب ایک آدمی جو ہے صرف ساری زندگی وہ نحوی پڑھا رہا ہے، صرف پڑھا رہا ہے، حالانکہ اس نے ساری کتابیں پڑھی ہیں لیکن اب وہ بھول بھال گیا ہے، اور آپ جب بار بار کتابیں پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو اتقان حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال حتی عرف بعض المتون باستظہار المتون وحفظها، یہ اہم ہے، وکنت ممن وفق لاکتفاء اثر السلف في هذا التکلیفات و تدریس کتاب المنطق للشیخ محمد رضا المدوی، یہ اچھی کتاب ہے ایکچولی، یہ شیعہ عالم ہے، یہ منطق کی بہترین کتابوں سے ہے اصل میں، المنطق اکثر من 10 مرات، یعنی جدید ترتیب سے انہوں نے لکھی ہے، اس میں مواد وہی ہے۔ وهذا كرر تدريس الحلقة الأولى، كررت من دروس في علم الأصول المعروف بالحلقات للإمام شهيد محمد باقر 5 مرات، والحلقة الثانية 6 مرات، والحلقة الثالثة 3 مرات، غيرها من الكتب المتعارفة للدراسة في الحوزة العلمية، یعنی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کتابوں میں پڑھا ہے۔ اما کتابہ بدایت الحکمہ، یہ ہمارے بھی پڑھائی جاتی ہے، اور نہ یہ دوسری کتاب، ونہایت الحکمہ للعلامہ محمد حسین الطباطبائی، فقد استأثر باهتمامي ولازمت معه بالتدريب عدة سنوات، وكانت المرة السابعة هي المرة الأخيرة التي درست فيها بداية الحكمة للعام الدراسي، وكتاب مبادئ الفلسفة الإسلامية ثمرة لتدريس كتاب بداية الحكمة للطباطبائی کی کتاب،
ويشمل على محاضراتي في تدريس هذا الكتاب، ولذلك يطغي على كتاب مبادئ الفلسفة الإسلامية والأصول التعليمي التوضيحي الذي لا يخلو من التكرار والإسهاب للتوضيح أحيانا طبقا لما يتطلبه التدريس متون المعقول في الحوزة العلمية، يعني مدارس علمية، یہ شیعہ کے مدارس کو حوزہ کہتے ہیں. فآسد تو ابقاء على صورت المدرسیہ كما تجنبت ادراج آیت تعلیقات ملاحظات على آراء الحکماء لأن هدف هذا الكتاب هو التوضیح. لیکن یہ کہ توضیح ممکن نہیں ہے بغیر آراء یعنی تنقید کے. بہرحال دیکھتے ہیں. وتأثير المفاهيم ومقولات الفلسفة في دراسة الفلسفة وإبعادهم في أول الطريق عن سجالات الفلسفة وإشكالات المتنوعة. ٹھیک ہے، یہ آپ کو مدد چاہیے اس میں. وذلك أن المطالب الفلسفية تحتاج إلى جدية ومثابرة لتصورها تصور صحيح وقد ينجم عن انہمار التعليق والاستمهاد في المرحلة الأولى للدارس. وقبل وعي المفاهيم والمقول الفلسفی اضطراب وقلق عقلی و تشویف روح. ایک لحاظ سے تو صحیح ہے، کیونکہ مطلب تصور جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ منطق میں کہ تصدیق جو ہے فرع ہے تصور کی. اگر آپ کو کسی چیز کا تصور ہی نہیں ہو تو اس پہ تصدیق کیا کریں گے؟ تصدیق کا مطلب ججمنٹ. لیکن یہ کہ عمیق تصور بھی نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے اس کے سارے ابعاد کو نہ دیکھیں. 12 ومما تعلمته من دراسة الفلسفة العضوية العلمية أن الطالب طالما ظل أسير نصوص ما يدرس دون أن يتعرف على بواكير الفلسفة ومسارها ومدارسها واتجاهاتها راهنا مضافا إلى أنه ربما لم يكتشف معالم المنهج البحث الفلسفي للعلامة الطبيعي وكما قالت في تحديث الدرس الفلسفي في لذلك حاولت أن أدون مدخلا موجزا إلى الفلسفة وتناول إيمان الفلسفة وأقسامها. یہ ہم اس کو دیکھیں گے کیونکہ ہم نے کچھ تو حضرت معین الفلسفہ میں بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن حضرت نے اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیا اور نہ ان کی اتنی نظر ہے جدید فلسفے پہ. اور میں نے جب وہ شروع کیا تھا تو اس میں کافی تفصیل میں گیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ساری چیزیں تو ذہن میں نہیں ہوتی. میں تو کوئی اس کی تیاری کر کے نہیں آتا، اتنا تو میرے پاس وقت بھی نہیں، اور اس سے یعنی ہمارے چینل کا مقصد بھی نہیں، کیونکہ میں کسی کو پڑھا تو نہیں کہ خود ہی سمجھنے کی کوشش کروں اور کسی دوسرے کو جو ہے ویسے فائدہ ہو تو ٹھیک ہے، نہ فائدہ ہو تو یہ ان کی قسمت. اور مان الفلسفة أقسام وظيفة ونشأة وأزمنة وأبرز تياراتها ومدارسها عبر التاريخ ومسيرها في العصر الحديث والمناهل الإسلامية للتفكير الفلسفي مدارس الفلسفة الإسلامي. كل ذلك دونته باختصار شديد بغية إنارة وعي الدارس بهذه المسائل ذات الصلة العضوية بما يدرس، واردفت ذلك ببحث حول منهج الدرس الفلسفي للعلامة الطباطبائي وأثره في إحياء وتطوير الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية. ظاہر ہے لیکن یہ کہ ہمارے ہاں بھی چونکہ ایک ہی قسم کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تو یہ ہمارے لیے بھی ریلیونٹ ہے. اور تب کا هذه دروس مدینہ محمد ناد مدینہ شہر نہیں یعنی دین سے لتلامذة الكرام والذين كان لاستفهاماتهم وإشكالاتهم وحواراتهم الفضل في تبلور كثير يعني واضح هنا تبلور كثير من صيغها ومدينة أيضا للتكرم بسماعة الأخ العلامة الشيخ غلام رضا الفياضي من نظراته وتعليقات القيم على كتاب هداية الحكمة. أما ما يتضمن هذا الكتاب من حفظات ونواقض فهو تعبير عن قصوره ما شاء الله. وقديما قيل لو كنت أنتظر الكمال ما فرغت عن عملي هذا وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه. اور یہ مطلب جو حضرت کہہ رہے ہیں لو كنت أنتظر الكمال ما فرغت من عملي هذا، یہ یعنی اصلاً مجھ پہ صادقات یہ ہے کہ مطلب میں تو کوئی کمال ہے ہی نہیں، صرف مطلب سیکھنے کی بار بار یہ چیزیں کرتے ہیں.
مدخل الى الفلسفہ اس کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے، اس میں وہ معانی فلسفہ بیان کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ کچھ چیزیں تو ہم نے جب معین الفلسفہ کی ابتدا کی تدریس کی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں کرتا جاؤں گا تاکہ جو معین الفلسفہ میں شریک ہیں ان کو سے آپ جو ہے ذرا گہرائی سے معلوم ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک. اور اس نیت سے بھی پڑھا یہ اس کتاب کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں جو ہے اتحاد امت، جس میں شیعہ سنی اتحاد کی بہت ضرورت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم شیعہ حضرات کی جو خاص طور پہ جو امامیہ ہیں ان کی جو بعض عقائد جو ہیں ظاہر ہے وہ بالکل ناقابل قبول ہیں، اس کا یہ مقصد نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ عموماً دار اسلام میں شامل ہیں تو ان سے اتحاد جو ہے ایک مقصد ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک سبحان اللہ العظیم. وصلی وسلم علی سیدی و حبیبی و شفیعی و خلیلی ونور اعینی وطبیب قلبی مولاي وملجأ محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين بجاه سيدي ومولاي محمد وآله وصحبه برحمتك يا رب.